وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ محترم حضرات، ابھی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس روایت میں جو مضمون آیا ہے اس کو بتانے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگ ابھی شعبان المعظم کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ یہ مہینہ اس اعتبار سے بہت ہی مبارک اور عظیم مہینہ ہے کہ شہر الخیر والبرکہ رمضان میں داخل ہونے کا یہ دروازہ ہے کہ اسی سے گزر کے ہم رمضان المبارک میں انشاءاللہ داخل ہونے والے ہیں۔ عمل سے پہلے مشق و تربیت ضروری ہے۔ مہ تابہ تو کرنیں ڈالتا ہے، ذرے ذرے پر چمک جاتا ہے جس میں نور استعداد ہوتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے رمضان المبارک میں بے شمار رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں نازل کی جائیں گی، لیکن جیسے کہ سورج کی روشنی تو ہر چیز پہ پڑتی ہے لیکن چمک ہر چیز کی یکساں نہیں ہوتی۔ چمک ہر چیز کی اس کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ شیشے پہ وہی روشنی پڑے تو اس کی چمک الگ ہوتی ہے، کسی چمکتے ہوئے برتن پہ اس کی روشنی پڑے تو اس کی چمک الگ ہوتی ہے، کسی کالے کپڑے پہ اس کی روشنی پڑے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ قصور، چمک کا فرق یہ سورج کی کرنوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تو سب پہ برابر پڑ رہی ہے۔ ہر ایک کے اندر چمکنے کی جتنی صلاحیت، جتنا ظرف موجود ہے، اسی کے اعتبار سے اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے اندر چمک پیدا ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوازنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا، اور اس میں اللہ کی وہ تمام نوازشیں ہم گنہگاروں پر، ہم بندوں پر نازل ہوں گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لیکن ان رحمتوں کو سمیٹنے میں، ان برکتوں کو جمع کرنے میں، اللہ کی عنایتوں سے مستفید ہونے میں سارے بندے یکساں نہیں ہوں گے۔ جو جتنا تیار ہے اس کے لیے، اسی اعتبار سے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ کچھ وہ ہیں جو پہلے سے تیار ہوں گے تو روزے اول سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کو تیار ہوتے ہوتے پہلا عشرہ گزر جائے گا۔
کچھ وہ ہیں کہ جن کو تیار ہوتے ہوتے دوسرا عشرہ گزر جائے گا، کچھ تیسرا عشرہ گزر جائے گا، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ رمضان گزر جائے گا اور وہ فائدہ اٹھا نہیں پائیں گے۔ ہم ہر سال عملی طور پہ دیکھتے بھی ہیں۔ عقل مندی کیا ہے کہ کسی چیز سے فائدہ کما حقہ اٹھانے کے لیے وقت سے پہلے اس کی تیاری کر لی جائے، تاکہ ایک لمحہ بھی فائدہ اٹھائے بغیر نہ گزرے۔ مکمل فائدہ اٹھانے والوں میں ہم شامل ہوں۔ یہ کب ہوگا؟ جبکہ وقت سے پہلے اس کی تیاری ہو۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو مکمل ہر پہلو سے تیار کر لینے کا مہینہ ہے کہ جب رمضان المبارک آئے تو ہم ان رحمتوں کے، عنایات الہیہ کے، انوارات ربانیہ کے مستحق بن چکے ہوں، تو ہمارے اندر رمضان کے انوارات دکھیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تیار ہو نہ پائیں اور وقت گزر جائے۔ تو تیاری کیا کرنی ہے بھائی؟ تیاری یہی ہے کہ رمضان میں اللہ رحمتوں سے نوازیں گے، رحمت کا مستحق خود کو بنا لیجئے۔ رحمت کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، اللہ کی رحمت میں مستحق ہونے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، ان رکاوٹوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجئے تاکہ وہ رحمتیں ہم تک پہنچ سکیں۔ وہ رحمتوں کی رکاوٹ بننے والی چیزیں کیا ہیں؟ ہمارے گناہ ہیں، ہمارے نام اعمال کی گندگیاں اور تاریکیاں ہیں کہ وہ اللہ کی رحمتوں کو ہم تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ ہم ان کو صاف ستھرا کر کے رکھیں گے تو وہ رحمت ہم تک پہنچ جائے گی۔ تو رمضان سے پہلے اس پہلو سے اپنی اصلاح کر لیجیے۔ اسی لیے اکابرین کا یہ معمول رہا ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان میں عبادات کی کثرت کرتے تھے، توبہ استغفار کی کثرت کرتے تھے، تاکہ اس کے ذریعے ہم آنے والے فیضان رحمت کے قابل بن چکے ہوں۔ یہ کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو میں شعبان میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ کسی اور مہینے میں رمضان کے علاوہ اتنا روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں دیکھتا، بہت زیادہ کثرت سے رہتے تھے روزہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ ہے، اس سے اکثر لوگ غفلت میں ہیں، اس سے اکثر لوگ غفلت میں ہیں۔ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے پاس اس حال میں منتقل کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں، روزے کی حالت میں میرا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ کیا پتہ چلا اس حدیث سے؟ ایک طرف تو فرمایا کہ لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں،
یعنی یہ غفلت اچھی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی موقع ہے، اس سے غفلت برتنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ کثرت سے روزہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی ایک وجہ بتائی کہ میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں میرا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اس سے ہم کو بھی تعلیم ملتی ہے کہ ہم بھی اس کا اہتمام کریں، کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ دوسرے یہ اس مبارک مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی ایک وجہ اور ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، اور فرض کے معاملے میں بہت نزاکت ہوتی ہے، احتیاط کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہمیں رمضان المبارک میں فرض روزہ ادا کرنا ہے، تو اگر ہمارے اندر روزے کی عادت پیدا نہیں ہوگی، اس سے پہلے روزہ رکھنے کا مشق ہم نہیں کیے ہوں گے، تو رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے بعد روزہ ہم رکھیں گے بھی تو عادت نہ ہونے کی وجہ سے، مشق نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کمی کوتاہی ہوتی رہے گی۔ فرمایا کہ اس سے پہلے شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو روزے کا عادی بنا دو، روزے کا عادی بنا دو، تاکہ جب عادت ہو جائے گی پھر مبارک مہینہ آئے گا تو اس عادت کے ذریعے اس مبارک مہینے میں اس عبادت کو انجام دینے میں سہولت ہوگی، اور فرض روزے کو آداب کے ساتھ ان کے تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم ادا کر پائیں گے۔ یہ بھی تعلیم دی گئی۔ لیکن ایک طرف تو یہ کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، اور کثرت ہی میں یہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ بالکل رمضان کے قریب تک آپ مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ ایک روایت جو میں نے پڑھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا بچ جائے، جب شعبان کا مہینہ آدھا بچ جائے تو روزہ مت رکھو۔ شعبان کا مہینہ آدھا بچ جائے تو روزہ مت رکھو۔ اب تک تو ہم نے سنا کہ کثرت سے روزہ رکھنے کی تعلیم ہے، ترغیب ہے، اور یہاں اس روایت میں یہ کہا گیا کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا بچ جائے تو روزہ نہ رکھو، یعنی جو بھی کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے شروع کے آدھے مہینے میں کرو اور آدھے مہینے میں مت رکھو۔ یہیں پر ضرورت پڑتی ہے ایسے ہی مواقع پر ہم کو ان علماء کی، مجتہدین کی، محدثین کی، شراح حدیث کی، جو تمام روایات کو سامنے رکھتے ہوئے مزاج شریعت کو سمجھتے ہوئے ہماری ایسی رہبری کرتے ہیں کہ ہمیں تمام احادیث کا صحیح مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم خود اردو ترجمہ پڑھ کے کام چلا لیں گے، نہیں، بسا اوقات کسی ماہر جانکار کی رہبری کے بغیر قدم بڑھانا ممکن نہیں ہوتا، صحیح سمجھ حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ بسا اوقات ادھورا علم نقصان کا ذریعہ بنتا ہے، فکری کجی کا ذریعہ بنتا ہے، جبکہ پورا علم صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب تک تو آپ نے سنا کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے،
روزہ رکھنے کی ترغیب دی گئی، اور فرمایا کہ اتنا روزہ رکھتے تھے کہ بالکل رمضان سے ملا دیتے تھے، قریب قریب تک روزہ رکھتے تھے۔ اور یہاں اس حدیث میں منع کیا گیا۔ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کامل اور ہر انسانی ضرورت پر نظر رکھنے والے باکمال معلم تھے کہ آپ کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کی رعایت بھی ہے اور ہر پہلو کی رہنمائی بھی ہے۔ انسانی حالات یکساں نہیں ہیں، انسانی قوتیں یکساں نہیں ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ اس مبارک مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے سے وہ روزہ کے عادی ہوں گے، اور اس مبارک مہینے میں روزے کی کثرت اگلے مہینے میں روزے کے لیے مددگار بنے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں۔ لیکن ہمارے ہی درمیان بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتے، جو زیادہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور زیادہ روزہ رکھ لیا تو پھر آگے تھوڑا سا ان کو وقفہ چاہیے، پھر اپنی باڈی کو، اپنے جسم کو دوبارہ اس کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ تو اصل مقصد تو رمضان کا روزہ ہے۔ اب جو آدمی ایسا ہے کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کو رمضان کے روزے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، اللہ نے ویسی طاقت دے رکھی ہے، ویسی صحت دے رکھی ہے، بلکہ اس مبارک مہینے کی روزے کی کثرت اس کے لیے آگے مزید معاون بننے والی ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ اور یہ حدیث کہ وہ آدمی کہ جو شعبان میں کثرت سے روزہ رکھے اور اخیر تک رکھتا جائے تو اس کے اندر ایسی کمزوری آ جائے کہ آگے رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے لیے دشواریاں شروع ہو جائیں، دوائیوں کی ضرورت پڑ جائے، تو کہا نہیں، اصل مقصد سے غافل مت ہو جاؤ، اصل تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مبارک کا مہینہ کا روزہ مسنون ہوگا، مستحب ہوگا، لیکن رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ فرض ہے، تو فرض کے لیے اپنے آپ کو پہلے تیار رکھو، اور کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جس کی وجہ سے تم سے اس فرض میں جو مقبول ہے اللہ کی نظر میں جو چیز، اس کو پورا کرنے سے تم قاصر ہو جاؤ، نہ کر سکو۔ تو فرمایا کہ دیکھو شروع سے روزہ رکھو 15 تک، تاکہ شعبان کی روزے کی برکتیں تمہیں حاصل ہو جائے۔ لیکن اب اگر تم دیکھ رہے ہو کہ مزید روزہ رکھنا تمہارے لیے رمضان میں مشقت کا باعث بن جائے گا، رمضان کے روزوں کی قضا کا باعث بن جائے گا، تو فرمایا کہ اب رک جاؤ تاکہ تم رمضان کے روزے کے قابل بنے رہو۔ احکام احوال کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ایک ہی چھڑی سے سب کو ہانکا نہیں جا سکتا، کیونکہ انسانی مزاج میں فرق ہے، قوتوں میں فرق ہے، کئی چیزوں میں فرق ہے، تو شریعت اس فرق کا خیال بھی رکھتی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں شریعت میں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، رمضان کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کی اجازت ہے؟ کہا نہیں۔ دوسرے صحابی آئے، ان کا بھی یہی سوال تھا، تو ان کو آپ نے اجازت دی؟ کہا ہاں۔ اب ایک کو منع کیا جا رہا ہے، ایک کو منع نہیں کیا گیا، سوال ایک ہی ہے، یہ کیوں؟ ایک پہلے پوچھنے والے جن کو منع کیا گیا وہ جوان تھے، ان کا وہ عمل روزے کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے،
اور جن کے بارے میں جن کو آپ نے منع نہیں کیا وہ جوان نہیں بلکہ معمر بوڑھے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بوڑھے میں اور جوان میں خواہشات کا فرق ہوتا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کا فرق ہوتا ہے۔ تو جہاں روزہ خراب ہونے کا ڈر تھا وہاں دروازہ بند کر دیا کہ آگے مت بڑھو تاکہ تمہارا روزہ خراب نہ ہو، اور جہاں اطمینان تھا تو وہاں اجازت دی، کیونکہ معلوم ہے کہ وہاں یہ چیز روزے کی خرابی کا باعث بننے والی نہیں۔ تو گویا کہ اصل مقصد ہے روزے کی حفاظت، جہاں ڈر ہے وہاں منع کیا، جہاں ڈر نہیں ہے وہاں اجازت دے دی۔ تو گویا کہ احوال کے اعتبار سے بھی احکام ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ابھی بہت مبارک مہینے سے اب اللہ ہم سب کو گزار رہے ہیں، بہت عظیم مہینہ ہے۔ ہم سب اپنے اپنے احوال کے اعتبار سے، اپنی مصروفیات کے اعتبار سے ابھی سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کریں، اور رمضان کی تیاری اس طرح سے بھی کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرنے کا اہتمام کریں، توبہ اور استغفار کریں، عبادات کا عادی اپنے آپ کو بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان میں اپنے آپ کو آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے کیسے خالی کر سکتے ہیں، اپنی مصروفیات کو کم سے کم کیسے کر سکتے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگا سکیں، نماز میں، تراویح میں، تلاوت میں، مسجدوں میں بیٹھ کے ذکر و اذکار میں۔ تو رمضان سے ہی اس کی ترتیب، شعبان سے ہی کچھ ایسی ترتیب بنائیے کہ کچھ کام پہلے ہی نپٹا لیجئے، جن کاموں کو رمضان سے پہلے ابھی کر کے فارغ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تو فارغ کر لیجئے، تاکہ وہ وقت بچے تو آپ اللہ کی یاد میں گزاریں، وہ وقت بچے تو آپ اس کو عبادت میں گزاریں۔ اسی لیے رمضان سے پہلے رمضان المبارک کی اس پہلو سے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے کہ اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک میں ہم کیسے عبادت کے لیے خالی کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل معاملہ الٹا ہے، رمضان المبارک میں ہم اپنی مصروفیتوں کو، دنیاوی مصروفیتوں کو بس اوقات بڑھا لیتے ہیں، شاپنگ کے نام پر، فلاں کے نام پہ۔ نہیں، یقیناً آپ کو شاپنگ کرنی ہے، وہ بھی دنیاوی ضرورت ہے، بیوی بچوں کے احوال ہیں، یقیناً وہ کام کرنا ہے، لیکن اگر آسانی سے ترتیب بنا کر کچھ اپنی مصروفیات کو پہلے ہی کر لیں تاکہ جو کام اس وقت کرنا ہے ابھی ہم کر لیں گے تو اس وقت ہم فارغ رہیں گے، تو یہ بھی رمضان کی تیاری کے آداب میں سے ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان میں دیگر الجھنوں سے آزاد رکھیں گے تاکہ اللہ اللہ کر سکے۔ ورنہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، مبارک راتیں ہیں، ہم مجبوراً ہم کو شاپنگ کے لیے جانا پڑتا ہے، بازار میں نکلنا پڑتا ہے۔ ہر بازار کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں تو ہمارا وقت کیسے گزر جاتا ہے، غفلت میں گزرتا ہے۔ اس لیے اس پہلو سے بھی اپنی تیاری کرنی ہے۔ اس کے اپنے فوائد بھی ہیں کہ ایک تو آپ یکسو رہ کر کے رمضان میں عبادت کر سکیں گے، دوسرے یہ کہ عین موقع پہ جو الجھن ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، عین موقع پہ کسی کام کے کرنے میں، قبل الوقت کرنے میں وہ پریشانیاں نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال بہت مبارک مہینے سے ہم سب گزر رہے ہیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے تعلق رکھیں کہ اللہ ہم سب کو جس طرح رمضان کے شعبان المعظم کا مہینہ اللہ نے عطا کر دیا ہے، آگے اللہ ہم سب کو مقبول رمضان بھی عطا کر دے تاکہ اس کے انوارات و فیوز سے ہم سب مکمل مستفید ہو سکیں۔ اب جیسے کہ مثال کے طور پر آگے ایک شب آنے والی شب برات، وہ بھی بہت عظیم شب ہے، عظیم ترین شب ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ آئندہ بات کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش الکریم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دے۔